بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ انتہائی محترم قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے۔ آج الحمدللہ ہم سبق نمبر 15 لیسن پڑھنے جا رہے ہیں۔ آج کے جب ہم سبق پڑھ لیں گے تو ہم کتنا کمپلیٹ کر لیں گے جی؟ 20 میں سے اگر 15 ہمارے لیسن ہو جائے تو کتنے ہو جاتے ہیں؟ 75%. 75%، ماشاء اللہ جی، 3/4 بھی اس کو کہتے ہیں، بالکل بالکل ہم بالکل اپنے اس کے قریب ہیں۔ تو نیکسٹ جو ہمارا ہوگا 16، اس کے اندر ہماری ایک آخری سورہ ہوگی، اور اس کے بعد ہم نے قرآن کو سمجھنا، قرآن کیا کہتا ہے، آسان ہے وہ ساری، انشاءاللہ اس کو کچھ دعاؤں وغیرہ کو دیکھیں گے۔ تو آج کے سبق میں آپ کو پتہ ہے یہ حصہ اول ہے نماز کے ذریعے ہم نماز کا ترجمہ سیکھ رہے ہیں۔ اور آج ہم کیا جی سورہ نصر کو انشاءاللہ آج پڑھیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں توفیق دی، اور اس وقت ہم کیا جی قرآن کی کلاس میں سیکھ رہے ہیں، قرآن کو سیکھ رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا میں سمجھتا ہوں خصوصی کرم ہے۔ تو سورہ نصر کا میں تھوڑا سا آپ کو یہاں پہ انٹروڈکشن کروانا چاہ رہا ہوں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ قرآن مجید کی کیا جی آخری صورت ہے۔ کون سی صورت ہے یہ؟ آخری۔ آخری سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ پوری کی پوری جو صورت آخر میں یہ نازل ہوئی ہے، باقی ایک دو آیات وغیرہ ہوئی ہیں، تو یہ آخری کمپلیٹ صورت ہے، یعنی اس صورت کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی اور کمپلیٹ سورہ نہیں نازل ہوئی۔ اچھا، اس کے اندر اب کیا ہے اس سورہ میں؟ اس وقت کیا تھا؟ اسلام مطلب کہ بہت اوپر جا چکا تھا، دشمنوں کو شکست ہو چکی تھی، اور کیا جی لوگ کیا جی گروپس کے اندر فوج در فوج اسلام کے اندر داخل ہو گئے تھے۔ اس کی ایک ریزن یہ تھی کہ جی ان کو کوئی ڈرانے والا، مطلب کہ کوئی کنفیوز کرنے والا نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ اور اس سورہ میں یہ تعلیم ہے کہ نیک کام کرنے کے بعد ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے، اور اس سورہ کے اندر یہ ہے کہ جی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے جانے کا اشارہ بھی ملتا ہے، اور کچھ ایسی باتیں کہ اللہ کی مدد شامل نہ ہو تو ہم کوئی کام نہیں کر سکتے۔ فتح مکہ یعنی کہ 8 ہجری کو ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی تقریباً اس میں سرو کرتی تھی اسلام میں، تقریباً کوئی روایات کے اندر ڈیفرنٹ ہے، 21 سال، کہیں پہ 22-23 سال برحال اس طرح کی ہیں۔ تو اس سورہ کو انشاءاللہ ہم سیکھتے ہیں، بڑی زبردست سورہ ہے یہ۔ تو آپ نے سبق پڑھا ہوگا یقیناً، ویڈیو بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے، تو الحمدللہ پچھلے تو تھوڑے سے ہم اسباق کو لیتے ایج النی، آج اس کو ہم انشاءاللہ دیکھیں گے۔ یہ ایج النی کیسے بنا ہوا، اس کو یاد رکھیے کہ بنا مجھے، ٹھیک ہے۔ وفی الآخرہ، وفی الآخرہ، جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں جی آپ لوگ۔ وتواصو، جی، اور ان سب نے وصیت تلقین کی کس کو؟ ایک دوسرے کو۔ چلیں جی آج کے سبق پر آ جاتے ہیں۔ آج کا سبق میں آپ کو بتا چکا ہوں، سورہ نصر پڑھیں گے۔ گرامر کے اندر ہم فعل امر و نہیں پڑھنے جا رہے، ماضی ہم نے پڑھ لیا، مضارع ہم نے پڑھ لیا، اب ہم فعل امر و نہیں جو تیسرا سٹیپ جس میں لکھا ہوا تھا اس کو انشاءاللہ دیکھیں گے۔ اب اس کا پھر ہم پہلے والا سیٹ لیں گے، پہلے والا جو بردر کہہ رہے تھے نا جی کیسے پتا چلے گا، ہم پہلے والے سیٹ کو لیں گے، ٹھیک ہے جی۔ یا کون سا سیٹ ہے؟ فعلا، جال اور فتح کا۔ نکات تعلیم شوق بڑا زبردست۔ اچھا، آج کے سبق میں صرف 12 نئے الفاظ سیکھنے جا رہے ہیں۔ اب دیکھیں گریجولی کم ہوتے جا رہے ہیں نا، کیونکہ ہم کافی جو الفاظ ہیں اس سے مانوس ہو چکے ہیں، 944 بار قرآن پاک میں آئے ہیں۔ آج کا سبق، آج کا جب لیسن انشاءاللہ 15واں لیسن ختم کریں گے، ہم 186 الفاظ سیکھیں گے جو قرآن پاک کے اندر 3750 بار، 37,500 بار قرآن پاک میں آئے ہیں۔ ہم نے ایک ٹارگٹ کیا رکھا ہے، 232 الفاظ کو سیکھیں گے جو 41,111 بار آئے ہوئے ہیں۔ ویسے کل کتنے ہی بیٹری آپ کو بتا رہی ہے 78,000، اور ہم نے کتنے الفاظ سیکھنے؟ 4500۔ اس کورس میں 232 سیکھیں گے۔ تو الحمدللہ جی انشاءاللہ اس کو گریجولی ہم آگے بڑھ رہے ہیں، کافی چیزیں ہم کو سمجھ آنا شروع ہو گئی ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خصوصی کرم۔ جی ہم پہلے سورہ کو سن لیتے ہیں، پھر اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن
إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في توابا. جی اب اس کو ہم دیکھتے ہیں جی، اس کا تعارف، اس کا انٹروڈکشن، کچھ چیزیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ قرآن مجید کی آخری مکمل صورت ہے یہ، یعنی کہ اس کے بعد کوئی مکمل سورہ نہیں ہے، مکمل کی بات ہو رہی ہے۔ فتح مکہ، یہ یاد رکھیے گا، بڑا امپورٹنٹ ہے۔ فتح مکہ سے کچھ پہلے نازل ہوئی، یعنی کہ سن 8 ہجری کے اندر یہ نازل ہوئی۔ اس میں کیا جی خوشخبری ہے، کس کے لیے؟ مکہ مکرمہ کی فتح کا اس کے اندر ہوا ہے نا۔ تقریباً تمام عرب کے لوگ اسلام قبول کر چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد زندگی کی تکمیل، یعنی کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقصد لے کے آئے تھے وہ کمپلیٹ ہو رہا، اور وہ دنیا سے رخصت ہونے کا اشارہ بھی اس میں مل رہا ہے۔ حمد، تسبیح اور استغفار کا اس کے اندر حکم ہے جی۔ اچھا، اب ہم نے اس کو پہچاننا بھی ہے، ہم نے الفاظ کو کافی حد تک پہچان لیے۔ میں کوشش کروں گا آج تھوڑا سا ٹائم نکال کے نا، آپ کو جو آؤٹ ون ہے اس میں لوگوں کو میرا خیال ہے کہ پرابلمز آ رہی ہیں، اس کو تھوڑا سا ایک دفعہ کوشش کریں گے کہ درمیان میں کسی جگہ آپ کو بتا دیں۔ تو اس لیے ہمیں یہ الفاظ جو ہے نا ان کا سمجھنا ضروری ہے، ورڈ کا سمجھنا ضروری ہے۔ از یا ازا، یہ ہم پہلے میرے خیال کسی جگہ بات کر چکے ہیں اس کے بارے میں۔ از یا ازا کیا ہوتا ہے؟ جب۔ اس کا میننگز کیا ہوتا ہے؟ جب۔ از یا ازا، یہ از ہے اور یہ ازا، اس کا مطلب کیا ہے؟ جب۔ اچھا، اب یہ از جب ماضی، یہاں پہ یہ کیا ماضی ہے، ماضی سے پہلے ہو تو وہ کیا جی مضارع کا میننگز دیتا ہے۔ جا آ جو ہے نا، جا آ، اس کو یاد رکھیے کہ جب آگے ہم جا کے اس کو پڑھیں گے نا، فیل آگے نیکسٹ لیول کا ہے۔ جا وہ آیا، وہ آیا، یہ جس طرح ہم کہتے ہیں نا فعلا، تو اس طرح ہم کہتے ہیں جا آ وہ آیا۔ جب از آ جائے گا یا ازا ساتھ لگے گا تو جب آ جائے، مضارع کا صیغہ بن جائے گا۔ کیا بن جائے گا؟ مضارع کا۔ اور اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے جی، یہ والا آپ نے یاد رکھنا ہے۔ از یا ازا جب کسی فعل ماضی سے پہلے آئے تو مضارع کا صیغہ بن جائے۔ نصر اللہ، یہ کیا جی نصرت سے یاد رکھ سکتے ہیں، مدد سے۔ ویسے ہم نے ناصرہ کا ٹیبل کیا ہوا ہے، یہ ہے نا ناصرہ کا ٹیبل، ناصرہ کا ہم نے ٹیبل کیا ہوا ہے، اس میں کیا تھا؟ جی اس سر، کا میننگ ناصرہ اس نے مدد کی، ناصرون سب نے مدد کی۔ بس ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اس نے مدد کی۔ اچھا، اب مجھے تھوڑا سا بتائیں یہاں پہ جو چلیں، یہ ہے، یہ جو نظر آ رہا ہے آپ کو یہ والا، یہ کیا ہے؟ اسم میں پہلے تو بتائیں، یا فعل ہے، یا میں کہہ سر دوں یہ حرف؟ اسم ہے، اسم ہے۔ ٹھیک ہے، باقی لوگوں کا کیا خیال ہے؟ یہ ناصارہ تو نہیں ہے، ناصارہ اور یہ جی ماضی ہے، ٹھیک ہے، ناصر اس نے مدد کی، نہیں یہ والا ماضی ہے۔ فعل ماضی۔ اچھا، اور یہ کیا ہے یہ والا؟ نو آئیڈیا، یہ سر اسم ہے، کون اسم ہے، یہ والا اسم ہے۔ یہاں سے آپ کو نظر نصر اللہ، یہ نام بھی ہوتے ہیں اکثر لوگوں کے، نصر اللہ، نصر اللہ، یہ پیش آیا ہوا ہے، یہ آپ کو بتا دیں گے کس لیے پیش، کبھی آگے نیکسٹ چلیں گے تو برحال یہ دو پیش ہونی چاہیے تھے، ایک کس لیے آئی ہے آگے اللہ آ رہا ہے، نصر اللہ یعنی کہ اللہ کی مدد، ٹھیک ہے۔ والفتح، یہ بتا دیں یہ کیا ہے، کون سا فعل ہے یہ؟ سر یہ بھی اسم ہی ہے، اسم ہے یہ۔ اچھا سسٹر نسیم، کیسے پتہ چلا اس میں؟ یہ الف واو یہ الف اور لام آیا پہلے نا، فتح اس میں بات آخر میں پیش ہے، آخر میں جی پیش ہے، آخر میں پیش ہے، شروع میں الف لام ہے۔ جی الف لام۔
सर चलें, ये अलिफ इसमें लाम से मार्का पहुंचा रहे हैं। अन आ जाएगा तो आपने आंखें बंद कर लेनी है, ये इस समय, ठीक है, ये मैंने आंखें बंद करके कह देना इस समय। बाकी कोई गुंजाइश नहीं है कि जी क्या है क्या नहीं, बस फौरन आप कह देंगे कौन क्या है इस समय, ये कहाँ इस से समय ड्राइव कैसे हुआ, तो इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा ठीक आगे। ठीक है जी, ठीक और हमने सर सबको इसमें पहचान मार्का लिया। हाँ जी। अच्छा, नसरुल्लाह को जो हम सिर्फ कोशिश करते हैं, अल्लाह ताला की मदद से हर चीज हो सकती है। नुसरत से मुराद हक का गलबा होना। आगे अनिल फतह का मतलब होता है खोलना, जीत, कामयाबी। अब यहाँ पे जो जिक्र आ रहा है फतह यानी कि मक्का है, फतेह मक्का की बात हो रही है 8 हिजरी। पहले क्या होता था, कहते थे जी वो जाके जब कोई जंग जीत लेता था तो क्या जी दरवाजे जो होते थे खोल दिए जाते थे, यानी कि पता चलता था कि जी उन्होंने इसको कामयाबी हासिल कर ली है फलां जगह पे। जी सिस्टर उज़मा कुछ कहना चाह रही हैं? नहीं सर, पढ़ने के लिए रेस किया था हाथ। अच्छा अच्छा, अभी तो वो आया ही नहीं ना वो जगह, जब अल्लिम यहाँ पे लिखा हुआ है ना अल्लिम, तब इंशाल्लाह आपसे पढ़ेंगे। ठीक है, वो कर लेते हैं आपसे, ठीक है, अगर किया हो तो ठीक है। अच्छा अब देखें दुआ, ए अल्लाह हमें भी नुसरत और फतह नसीब कर। ए अल्लाह हमें भी नुसरत और फतह नसीब कर। एहतसाब हमने क्या किया, प्लान करना जी इनफरादी और इज्तमाई, ताकि नुसरत और फतह नसीब हो। इस हफ्ते इस मकाम पर क्या कर सकता हूँ, वक्त, पैसा और सलाहियत। वक्त, पैसा और सलाहियत आप कहाँ पे सर्व कर रहे हैं। ठीक है जी, क्या यहाँ पे हम करेंगे मुताले के लिए, हम कहेंगे ए अल्लाह हमारी मदद कर। ये चीज के लिए क्या हमने वो काम किए जो अल्लाह की मदद को बुलाने वाले हैं। हमने क्या करना, प्लान करना है क्या जी इनफरादी और इज्तमाही तौर पे, ताकि हमें अल्लाह की मदद मिले। इस हफ्ते इस मकाम पर क्या कर सकता था, वक्त अपना कहाँ लगाया आप लोगों ने, पैसा कहाँ पे लगाया, अपनी जो सलाहियतें थी वो कहाँ पे इस्तेमाल की, कहाँ पे की हैं, क्या दीन की खिदमत के लिए की हैं आपने। ये थोड़ा सा आपने प्लान करना है, एहतसाब करना है, फिर आपने बताना भी, लोगों को भी बताना है, खुद भी अपने आप को करना है कि इंशाल्लाह मैं अपना पैसा, अपना वक्त, अपनी सलाहियतें इंशाल्लाह ऐसी जगह पे खर्च करूंगा जो दीन की खिदमत के लिए हो। तो जी तसव्वुर, एहसास और दुआ के साथ हम मशे करेंगे। अब वो स्लाइड आई है सिस्टर, इजा, जब, जा, आ जाए, नसरुल्लाही अल्लाह की मदद, वल फतह और फतह। जी सिस्टर उज़मा कीजिए। इज़ा, जब, जाआ, आ जाए, नस्रुल्लाही, अल्लाह की मदद, वल फतह, और फतह। जी सिस्टर जाहिदा वालिद। इज़ा, जब, जा, आ जाए, नसरुल्लाही, मदद अल्लाह की, वल फतह, और फतह हो जाए। जज़ाकल्लाह जी। ठीक है, बाकी सिस्टर सादी आपसे नेक्स्ट करवाते हैं। अब जरा चैट बॉक्स में लिखेंगे इज़ा जाए क्या मतलब है इसका, पहले ही अच्छा आगे हो चुका है। अच्छा, पहले ही जवाब है, ठीक है जी। नसरुल्लाह के मीनिंग्स क्या है जी। अल्लाह की मदद, बिल्कुल ठीक है जी। अल्लाह की मदद। किस हिजरी साल में मक्का फतह हुआ। 8 हिजरी। तो सर ठीक है लिखें, मैंने बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आप नहीं लिखते तो म्यूट रख के पढ़ी कीजिए ना। ठीक है, ताकि बाकी लोग डिस्टर्ब ना हो, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। अपने तौर पे बोल सकती हैं आप म्यूट करके, ताकि लोग जो चैट बॉक्स में लिख रहे हैं देखिए काफी लोगों ने वो गलत कर दिया आप। चलें ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं जी अगली आयत मुबारक की तरफ, वराअयतन्नासा। जी, रायता क्या जी, जैसे हमने कहा था ना फालता, अंता, आप देखेंगे, और आप देखेंगे नास किसको, लोगों को। अच्छा यहाँ पे याद रखिए, ये जो वाव है ना ये पिछले इजा को लेकर आ रहा है। ठीक है, इसलिए मुदारे का इसका मीनिंग, वरना तो माजी का होना था ना। पीछे जो बात एक बात चल रही होती है उसके आगे फिर अगर और का जिक्र आए तो पिछली साथ बीच में लेट होती है, तो पिछला जो इजा वो इसके अंदर छुपा हुआ है। ठीक है, ये देखिए ये वाइजा, और जब आप देखें, यूं भी कह सकते हैं, आप खाली भी कह सकते हैं, और आप देखेंगे। ठीक है, ये वाला इज
جو پیچھے ایزا تھا وہی بیچ میں جا رہا. جی انسان آپ کو پتہ ہے آدمی، ناس لوگ اس سے مراد عرب کے مختلف قبائل کے لوگ تھے. اب کیا ہو رہا تھا؟ یدخلون فی دین اللہ افواجا. یدخلون داخل ہو رہے ہیں، فی دین اللہ اللہ کے دین میں، افواجن یعنی کہ فوج در فوج. یدخلون اس کو ہم دخول، اب باہر جاتے ہیں ہم کہیں پہ لکھا ہوتا ہے دخول خروج یعنی کہ ایگزسٹ اور انٹری وغیرہ کے لیے لکھا ہوتا ہے نا. دخول کسی جگہ کے اندر داخل ہونے کو ہم کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو خروج ہے وہ باہر جانا. جی اب مجھے ذرا بتائیں گے یہ یدخلون یہ کیا ہے؟ فعل ہے، ماضی ہے، سوری فعل فعل ہے، مضارع ہے، یہ فعل مضارع ہے سچ. فعل یدخلون وہ مضارع. داخل کیسے ہو پتا؟ رہے. ٹھیک ہے، کیسے پتا چلا؟ یدخلون، یہ یدخلون یہ اس شروع میں یہاں سے پتا چلا. یاد سے پتہ شروع چلا میں داخلہ اس کی وہ ہے فعل ماضی شاید. اب ذرا بس ٹھیک ہے، بہت آپ لوگ آگے بڑھ گئے. جی بردر یا سسٹر تھی جو کہہ رہی تھی کہ جی مجھے کیسے پتا چلے گا کہ کس باب سے ہے؟ جی سر میں پوچھ رہا تھا. اچھا بردر دیکھیں، یہ ہم نے اب یہ سسٹر نے کہہ دیا نا، اب یہ بیسیکلی کیا ہے جی؟ داخلہ. داخلہ سے کیا بنے گا؟ آگے بنے گا داخلہ وہ داخل یدخلو. ہوا. ہاں داخلہ سے کیا بنے گا؟ یدخلو. یدخلو، داخلہ یدخلو. مجھے بھی ذہن میں سے نکل رہا ہے داخلہ یدخلو ادخل. ٹھیک ہے، اب یہ قرآن پاک کے اندر آ رہا ہے. یدخلون یہاں سے جو ہے نا اس کا جمع ہے یدخلون. داخلہ یدخلو ادخل. جی سر بردر ذرا ایک دفعہ آپ انمیوٹ کریں گے. جی سر. آپ نے ناصرہ پڑھا ہوا ہے؟ جی سر. نصارہ ینصرو. ینصرو، ناصرہ ینصرو. ینصرو. یہاں پہ کیا ہے؟ داخلہ یدخلو. یدخلو. ایک ہی اس کے اوپر ہے. نصارہ. بالکل، تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ یہ ناصرہ کے اس کے اوپر ہے. جی. ٹھیک ہے، اب حالانکہ ہم نے یہ نہیں پڑھا ہوا لیکن یہ آ گیا، قدرتی بات ہے، اس لیے میں نے آپ کو بتا دیا. ناصرہ ینصرو، داخلہ یدخلو. ٹھیک ہے برادر، تو اس طریقے سے تھوڑی سی آپ کو پہچان کرنی پڑے گی تو آپ کو پتہ چلتا ٹھیک. رہے گا. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. ہاں جی. اب میں نے بات کی تھی اتنی کی، یعنی کہ الف تا نون اور یا. یہ اگر کسی کے شروع میں آ جائیں تو آپ فوراً کیا کہیں گے؟ مضارع ہے. یا آ گیا، یا یہاں پہ آ گیا تو آپ نے فوراً کیا کرنا ہے؟ یہ مضارع کا ہے. اب اس کا میننگز یاد کرنے کے لیے دخول اندر جانا، خروج اس کا الٹ ہوتا ہے باہر نکلنا، تو آپ اس سے یاد رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. فی دین اللہ، دین کیا جی؟ زندگی گزارنے کا طریقہ. دوسرا تھا دین اسلام، دین اسلام اس کا میننگ ہے. فی دین اللہ، اللہ کے دین میں. آگے جی افواجن. اچھا یہاں پہ کیا جی؟ دین اسلام ہر چیز عبادت ہے، نیت صحیح ہو تو. فوج کی جمع کیا جی؟ افواجن. یہاں پہ کیا جی؟ افواجن. تو یہ آپ کو پتہ چل گیا یہ کیا ہے؟ یہ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، کیا ہے یہ؟ سر جی اسم ہے. اسم ہے وجہ بتایا کریں مجھے. ٹھیک ہے، وجہ جی، کیا ہے؟ تنوین سر ہے. دو جی زبر دو ہیں. زبر ہے. دو زبر آ گئی ہیں. یہاں پہ دیکھیں دو زبر دو آ زبر رہی ہیں. تو دو پیش ٹھیک ہوں. ہے، یہاں پہ دو دو زبر آ تنوین. رہی ہیں. اچھا افواجن، فوج، افواجن. ٹھیک ہے، تو اسی طرح آپ اس کو یاد رکھ سکتے ہیں. اب اس کی تھوڑی سی شرح کو دیکھتے ہیں. نتیجہ کیا جی؟ فتح نصرت کا دین میں دخول، یعنی کہ دین میں داخل. کیا ہم اسی نیت سے فتح چاہتے ہیں کہ لوگوں کی ہدایت کے لیے راستے کھلیں؟ کیا ہم لوگوں کی ہدایت کے لیے دعوت اور اصلاح کا کام کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، یہ ہم نے سوچنا ہے. تو اس تصور، احساس اور دعا کے ساتھ انشاءاللہ مشق کریں گے. ورائت الناسا، اور آپ دیکھیں ناسا لوگوں کو، یدخلون داخل ہو رہے ہیں، فی دین اللہ اللہ کے دین میں، افواجن فوج در فوج. میرا خیال ہے کہ سسٹر عظما نے شاید کر لیا ہے. ایسی ہے سسٹر؟ بس ہم سسٹر فریدہ کو اگر چانس دے دیں.
सिस्टर उस्मा आपने रिवाइज किया? जी सर, मैंने कर लिया था। चले कोई बात नहीं, सिस्टर फरीदा को हम चांस देते हैं और सिस्टर अनस दोनों कर लेंगे। सिस्टर सादिया लेट हो गई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। वराई तक सर, और आप देखें अन्नासा लोगों को यदखुलूना दाखिल हो रहे हैं फी दीनिल्लाही अल्लाह के दीन में अफवाजन फौज दर फौज। जज़ाकल्लाह। जी सिस्टर अनस। वराईता और आप देखें अन्नासा लोगों को यदखुलूना दाखिल हो रहे हैं फी दीन इल्लाही अल्लाह के दीन में अफवाजन फौज दर फौज। जज़ाकल्लाह जी। बाकी फिर आगे देखते हैं। अब जरा चैट बॉक्स में लिखिएगा जी प्लीज, चैट बॉक्स में लिखिएगा दीन के मीनिंग्स क्या हैं जी, कौन से दीन हैं? दो, क़यामत और अच्छा मुझे कोई बताएगा ये दीन हमने पहले कहाँ पढ़ा है इससे पहले? कोई अनम्यूट करके कोई बता दे। मालिक सूरह फातिहा, यौमिद्दीन सूरह सूरह फातिहा फातिहा में। में पढ़। चले जज़ाकल्लाह जी। उसमें हमने क्या था, एक है क़यामत और दूसरा क्या जी? ज- जिंदगी गुजारने का तरीका। चले अफवाजन इसका सिंगुलर क्या होगा? चले मीनिंग्स अच्छा, फौज दर फौज। सूरह नसर में मज़कूरा फतह का नतीजा क्या हुआ था? ABCD में से बताइए। अगर आप लिख रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है, अगर नहीं लिखते तो म्यूट रहते हुए आप अपने आप को बताइए, अपने जहन को, कि ये इसका मीनिंग्स हो सकता है। ठीक है, लोगों ने इस्लाम कबूल किया। चले जी अब हम आगे चलते हैं। फसब्बिह बिहम्दी रब्बिका वस्तगफिरू। फसब्बिह, फा का मतलब होता है प्लस। जी कोई बताएगा इसके ये कितने टुकड़े यहाँ पे? 2 टुकड़े हैं सर। सर 2 टुकड़े हैं, ठीक है जी। फा और ये सब पे तस्बीह सब बाकी बयान कर। ये जो है ये क्या है? ये फेल है ना, ये आगे जाके हम पढ़ेंगे सब भी। ठीक है, आगे जाके इसको पढ़ लेंगे। फा क्या जी? पास। फा की बयान कीजिए। ये देख सब भी सुबहान अल्लाह से इसको आप याद रख सकते हैं। इस बात का ऐलान कि अल्लाह तमाम अयूब से पाक है, मेरे ख्याल हम बात कर चुके हैं ना इस पे बार बार। सब भी यानी कि पाकी बयान कीजिए। पाकी क्या है जी? अल्लाह ताला उससे भी पाक है। अब इसमें आ रहा है जिक्र हमद का भी आ रहा है, बी हमदी। इसके कितने टुकड़े हैं? सर इसके भी 2 दो टुकड़े हैं। दो इसके टुकड़े भी हैं, 2 बी टुकड़े और हैं सर, हम। बी और हमद। अच्छा, टुकड़े करने का पर्पज ये होता है कि आपको मीनिंग समझ आते हैं। देखिए ना, बी का मतलब क्या है? सात। हमद क्या है जी? तारीफ। ठीक है, बी क्या है? सात। हमद क्या है? तारीफ। आगे आ जी और रब बी का, इसके कितने टुकड़े हैं? इसके भी 7 2 इसके भी टुकड़े दो हैं ही सर, हैं, रब्बी का 13 रब्बी रब, रब का आप 13 रब। रब्बी और का। आप 13। चलो रब्बी ठीक है रब जी। की। अच्छा अब तस्बीह में और उसमें क्या फर्क है? हमद में, हमद क्या जी? खूबियों का बयान करना। तस्बीह क्या होता है जी? नुकाइस की कमी, नकाइस की नफी हम करते हैं कि अल्लाह ताला के अंदर ये नुक्स नहीं है। कोई थोड़ा सा कोई जी सर। को बता सकते हैं कि जी तस्बीह क्या होती है और हमद क्या होता है? हम सर तारीफ होती है अल्लाह पाक की, हर तरह की तारीफ। और तस्बीह ये है कि हर नक्श से पाक है, किसी के जैसे बेनियाज है वो। और याद नहीं है सर। चले ठीक है, कोई इसकी एग्जाम्पल कोड कर सकता है कोई? कोई एग्जाम्पल? हमद अल्लाह, अल्लाह के लिए सारी तारीफें हैं। वो गफार है, सत्तार है, रहमान है, रहीम है, अलीम है, खबरदार है, आदिल है, ठीक है, वाहिद है। अल्लाह वाहिद है जी। और तस्बीह? और और हमद में ये है कि शुक्र भी सारा अल्लाह के लिए है। और ठीक हो गया, याद क्लियर हो गया सर, मतलब। याद है उन्हें, ना ऊँग आती है ना नींद आती है। हाँ जी, तस्बीह में क्या जी? ना उसको ये नींद याद आ आती है। गया, ये ना ठीक है ऊँग ना, आती है जी, याद आ औलाद गया है ना, जी वो सर। किसी का बाप है ना किसी का बेटा है। देखा ना, ये बेटा है कमजोरियां जी। होती हैं इंसान की ना। औलाद इंसान की कमजोरी होती है। ठीक है, तो ये सारी अल्लाह ताला इन सारे नुकायत से आप पाक है। तारीफें तो आप जितनी मर्जी करें लेकिन उसके अंदर कमियां नहीं है कोई किसी किस्म की। ना उसको नींद आती है ना उसको ऊँग आती है।
نہ اس کو کسی پیسوں کی ضرورت ہے، کسی چیز کی اس کی ضرورت نہیں، ٹھیک ہے. تھوڑا سا اس طریقے سے آپ اس کو یاد رکھ سکتے ہیں. چلیں، ربی کا تیرا رب، یعنی کہ ذرے ذرے کی پل پل کی کیا جی پرورش کرنے والا. اچھا یہ میں نے پوچھنا تھا. چلیں، واو ایک الگ ہے، استغفر ہم کہتے ہیں استغفر، ٹھیک ہے. یہ ورڈ کیا جی استغفر. یہ انشاءاللہ ہم بہت آگے لیول پہ جا کے اس کو پورے کا پورا اس کا ٹیبل کریں گے. ویسے اس کا روٹ لیٹر ہے نا وہ غفارہ ہے، یہ غفارہ سے بنا ہوا ہے. غفارہ، غفارہ یہ بیسیکلی یہ والا، یہ جو لگا ہوا ہے ساتھ اس، یہ آگے جا کے انشاءاللہ آپ کو بتایا جائے گا. ٹھیک ہے. کیا بخشش طلب کیجئے کس ہو اس سے، اور بخشش طلب کیجئے کس سے، اس سے. یہ ٹکڑے کرنے کا پرپز یہ ہوتا ہے کہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ جی اچھا آپ سوچتے رہیں گے یہ کیا ہے. جب آپ تھوڑا سا ٹکڑے کر لیں، جیسے فصب بھی پاس پاکی بیان کے بی الگ آ گیا جی، حمد للہ آ گیا جی، رب رب ہے، کا آپ کا رب، سامنے والا کا رب، واستغفروا واو اور اچھا استغفار ہوتا ہے تو بخشش طلب کرنا ہوں اس سے. تو اس طریقے سے اس کے میننگز یاد کرنا آسان ہو جاتا ہے. استغفار، مغفرت، غفور، مغفور وغیرہ سے اس کو یاد رکھ سکتے ہیں. جی اس کی دیکھتے ہیں ہم. اللہ تعالیٰ تمام ایوب سے پاک ہے، اس میں کوئی نقص نہیں ہے، کوئی کسی قسم کی کمزوری ہے، ماشاءاللہ آپ لوگ بتا چکے ہیں. اللہ کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، وہ کسی کے دباؤ میں نہیں آئے گا. نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے. وہ اکیلا ہے، صرف اکیلا ہے. کس میں؟ ذات میں، صفات میں، حقوق میں، اختیارات. اختیارات کو ہم طاقت بھی بولتے ہیں نا، یہ ہم قل اللہ کے اندر پڑھ چکے ہیں. وہ اکیلا ہے کس میں؟ اپنی ذات میں، اس میں صفات میں وہ اکیلا ہے، حقوق میں، اختیارات میں، طاقت میں. یہ ہوگی جی فسبی کی بات. اب ہم کر رہے ہیں بی حمدی. اللہ کے لیے ساری تعریفیں ہیں، وہ غفار ہے، ستار ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، علیم ہے، خبیر ہے، عادل ہے، سمیع کبیر، خالق جمیل وغیرہ ساری کی ساری خوبیاں اللہ تعالیٰ کے اندر ہے. 99 نام جو ساری خوبیاں ہی خوبیاں ہیں، تعریف ہی تعریف ہے. ہر صفت ایک سے بڑھ کر ایک صفت ہے، بہترین صفت ہے، قابل تعریف صفت ہے. جی ربی کا رب ساتھ آ گیا. آگے جی واستغفروا. اگر اللہ تعالیٰ سے شکایت ہے، سبحان اللہ کی نفی ہو، تو سچی تعریف اور شکر حمد ہو ہی نہیں سکتی. ہماری تسبیح اور ہماری حمد دونوں نقائص اس پر استغفار ہو. جب کوئی نیک کام کی توفیق ملے تو تسبیح، اس کی تعریف، اور ہم استغفار بھی کریں گے. تصور، احساس اور دعا کے ساتھ پریکٹس کریں گے جی ہم. فسبی پس پاکی بیان کیجئے، بی حمدی تعریف کے ساتھ، ربی کا اپنے رب کی کا، واستغفروا اور بخشش طلب کیجئے اس سے. جی سسٹر سعدیہ. فسبی بس باقی بیان کیجیے، بحمدی تعریف کے ساتھ، ربی کا اپنے رب کی، واستغفر اور اس سے بخشش طلب کریں. جی سسٹر عظما عمران آپ بھی پڑھ لیجئے. فسبح پس پاکی بیان کیجیے، بحمدی تعریف کے ساتھ، ربی کا اپنے رب کی، واستغفرہ اور بخشش طلب کیجیے اس کی. چلیں نسیم اختر آپ بھی پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فسبح پس پاکی بیان کیجئے، بحمدی تعریف کے ساتھ، ربی کا اپنے رب کی، واستغفر اور بخشش طلب کیجئے اس سے. چلیں جزاک اللہ جی. حضرت چیٹ باکس میں آپ لوگوں نے لکھنا ہے تسبیح کا مطلب کیا ہے. بالکل ٹھیک ہے جی. یہ واستغفر کا ترجمہ کیا ہوگا؟ بالکل ٹھیک ہے ڈی. اور دیکھیے اور کسی میں نہیں ہے. جب اس کے اندر یہ واو آیا ہوا نا، اور اس میں کسی میں ہے ان تینوں میں، تو اٹ مینز اس کے اندر ہے. ٹھیک ہے. تو استغفر مطلب کیجیے ہو اس سے، اس لیے میں کہتا ہوں ٹکڑے کیجیے نا. چلیں چیٹ باکس میں رکیے جی پلیز.
اب ہم آخری اس کی طرف بڑھتے ہیں جی. انہو کان توابا. انہو، انہم، انکا، انی، انکم، اننا. اننا کیا ہوتا ہے جی؟ بے شک. ہو، وہ. ٹھیک ہے، یہ انا کا ٹیبل پڑھ لیا ہم نے. کانا اس کا مطلب ہوتا ہے تھا، لیکن کوئی اللہ کے لیے آیا تو ہم کہیں گے ہے، کیونکہ اللہ تو ہے. ہاں، بے شک وہ ہے توابن، بڑا توبہ قبول کرنے والا. یعنی کہ اس کا اصل میننگ کیا ہے جی؟ تھا، لیکن یہاں پہ کیا جی؟ ہے میں آ رہا ہے، صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. توابن، تابا وہ پلٹا، تائبن پلٹنے والا، توابن بار بار پلٹنے والا. تو اللہ تعالیٰ پلٹتا ہے، بندہ بھی پلٹتا ہے. اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے تو اللہ پلٹ دیتا ہے. پہلے وہی آپ کے گناہ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ پلٹ جاتا ہے کہ چلو اس کو معاف کر دیتے ہیں. بندہ کیا ہے جی؟ گناہ کرتا ہے، پھر توبہ کر لیتا ہے کہ میں آئندہ نہیں کروں گا، تو اس سے وہ بھی تواب ہوں. اچھا، یہاں پہ توابن کا مطلب آپ کو پتا ہے توابون، اور توابن یا توابن توابین. اس کو دیکھتے ہیں جی. عظیم الشان خوشخبری کس کے لیے؟ ہم گناہ گاروں کے لیے. کبھی بھی ہرگز ہرگز مایوس نہیں ہونا چاہیے. سچی توبہ کیجیے، یعنی کہ گناہ کا اعتراف، اس پر شرمندگی اور دوبارہ نہ کرنے کا پکا مصمم ارادہ کرنا. یقین کس پر ہے جی؟ قبولیت پر. فوری توبہ کرنے ہیں. مثال، اگر میں بہت بہت بھوکا ہوں، میں کوئی کہے کہ میں لاکھوں کا کھانا کھلاتا ہوں، تو پھر کیا نکلے گی؟ سچی تعریف نکلے گی، سچے طریقے سے آپ اس کی بات کریں گے. تو تصور ساتھ کے ساتھ پریکٹس کرتے ہیں جب. انہو بے شک وہ کانا ہے توابن، بڑا توبہ قبول کرنے والا. اچھا چلیں سسٹر سمرا کیجئے. انہو بے شک وہ کانا ہے توابا، بڑا توبہ قبول کرنے والا. جی کس نے نہیں پڑھا؟ جو ہینڈ ریز جنہوں نے کیا، اگر کوئی ہے سب جس نے نہیں پڑھا تو وہ پڑھ لے، پھر آگے ہم انشاءاللہ ٹیبل سب سے کروائیں گے. جی کس نے نہیں کیا جو ہینڈ ریز ہے؟ میرے خیال سب نے کیا ہوا ہے. چلیں ہم اس طرح کرتے ہیں جی. سسٹر عظما سے بھی ہو گیا، سعدیہ، فریدہ. چلیں سسٹر فریدہ آپ کر دیں. سسٹر فریدہ انہو بے شک وہ کانا ہے توابن، بڑا توبہ قبول کرنے والا. جزاک اللہ جی. جی آپ ذرا چیٹ باکس میں کوئکلی لکھیے گا، ٹائم کافی زیادہ ہو گیا، ہم نے امر بھی پڑھنا ہے. ٹھیک ہے جی. چلیں جی، تسبیح بالکل ٹھیک ہے، زیادہ جواب ہے. اب اس کا خلاصہ کیا ہے سورہ نصر کا؟ اس سورہ میں ہم نے کتنی باتیں سیکھی؟ 4. سب سے پہلے کیا جی؟ کامیابی اور فتح اللہ تعالیٰ کی مدد سے ملتی ہے. کامیابی اور فتح کس سے؟ اللہ تعالیٰ کی مدد سے ملتی ہے. کامیابی کا مطلب لوگوں کا اسلام میں داخل ہونا ہے. جب کامیابی حاصل ہو تو اللہ کی تسبیح، حمد اور استغفار کیجیے. اللہ تعالیٰ کی ذات بار بار معاف کرنے والی ہے. بار بار کیا جی؟ معاف کرنے والی ہے. ٹھیک ہے، ہم کرتے ہیں جی اس کو. ابھی آگے چلتے ہیں، گرامر میں ہم فعل امر کو دیکھتے ہیں، افعل، افتح، اجعل. تو اگر ٹائم انشاءاللہ میں کوشش کروں گا اس کو سمجھانے کی، آگے چلنے کی. تو میں اور ون کی بھی یہاں پہ کوشش کروں گا تھوڑا سا ٹائم نکالنے کی، تاکہ آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے. تو گرامر کیا کرتے ہیں جی؟ ٹی پی آئی کے ساتھ سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے، مل کر کیجیے. جی سسٹر عظما عمران آپ کیجیے، ایک ہی دفعہ ہی کروائیں گے. سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، کہیے، بتائیے، دل سے کیجیے، مل کر کیجیے. جزاک اللہ جی. اچھا اب دیکھیے، الفاظ کلمے کی ہم نے کیا کہا جی؟ 3 قسمیں. کون سی ہیں؟ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے. ٹھیک ہے جی. اسم کیا ہے جی؟ ہم نے کیا تھا؟ کتاب، مکہ، ماشاءاللہ آپ لوگوں کے خوبصورت نام ہے. صفت کیا ہے جی؟ مسلم، مومن، مشرک، کافر، کالا، نیلا، پیلا، سفید. رنگ آگے موٹا، تازہ، اور بھی اس طرح کی سارے صفتیں ہوتی ہیں. ان کی نشانی کیا جی؟ سورہ میں ال لگا ہوگا، 2 پیش ہو سکتی ہیں، 2 زبر ہو سکتی ہیں، 2 زیر ہو سکتی ہیں، واو نون ہو سکتا ہے، یا نون ہو سکتا ہے، الف تا ہو سکتا ہے. فعل ہم الحمدللہ کر رہے ہیں، اس کا بھی آج ہم کمپلیٹ کرنے جا رہے ہیں. فعل امر، جس سے کسی کے کام کی کنائی کا ہونے کا پتہ چلتا ہے، اس میں زبان ہو جاتا ہے. حرف کیا ہے جی؟ یہ 2 اسموں کو ملاتا ہے آپس میں، 2 فعلوں کو ملاتا ہے. اسم اور فعلوں کو بھی ملا دیتا ہے، جیسے بی، لی، من، فی، انا، اور بھی بہت سے ہم نے پڑھے ہوئے ہیں جی.
فیل ورب کر رہے ہیں ہم، کیا کر رہے ہیں؟ ورب. فیل کا مطلب کیا آ جاتے ہیں جی؟ ورب، یعنی کہ اکثر 3 حروف سے. ٹھیک ہے جی، یہ تینوں آپ کو نظر آ رہے ہیں یا چوتھی 5ویں دفعہ کر رہے ہیں. فعل ماضی جو ہو گیا، فعل مضارع جو ابھی تک نہیں ہوا، ہو رہا ہے یا ہوگا، یہ بھی ہم کمپلیٹ کر چکے ہیں الحمدللہ، یہ بھی کر چکے ہیں، اس کو آج پڑھنے جا رہے ہیں. حکم دینا یا گزارش کرنا، اس میں ہم آرڈر کریں گے یا ریکویسٹ کریں. اچھا، یہ ہم نے بات کی تھی مضارع کی. اس ماضی کے اندر ہم نے کہا تھا جی اینڈ میں تبدیلی ہوتی ہے، اور مضارع میں کیا کہا تھا؟ شروع میں تبدیلی ہوتی ہے. یہ بات بھی ہو چکی ہے. تھوڑا سا چیٹ باکس میں لکھیں کیف فعلنا، میننگ کیا جی؟ کیسا ہم نے کیا. چلے میں اس کو ذرا وہ کرتا ہوں. جعلنا فی السماء، ہم نے بنایا سمان کو. خلق انسان، ہم نے پیدا کیا انسان کو. جی آج کے سبق میں ہم صوفہ لگائیں گے. کیا لگائیں گے؟ صوفہ. اس کو ذرا غور سے سنیے گا. نیکسٹ ریویژن میں بھی انشاءاللہ اس کو آپ بار بار کیجیے. صوفہ مضارع سے پہلے، امر سے پہلے یہ لگتا ہے. صوفہ کا مطلب کیا ہوتا ہے جی؟ جلدی، ان قریب. کیسے کریں گے ہم؟ یہ ساروں کے ساتھ لگا سکتے ہیں. ہم کہیں گے سوف یفعل، وہ جلد کرے گا. سوف یفعلون، وہ سب جلد کریں گے. سوف تفعل، آپ جلد کریں گے. سوف افعل، میں جلد کروں گا. سوف تفعلون، آپ سب جلدی کریں گے. سوف نفعل، ہم سب جلد کریں گے. جی سسٹر عظمیٰ عمران کر دیجئے اس کو. سوف یفعلو، وہ جلد کرے گا. سوف یفعلون، وہ سب جلد کریں گے. سوف تفعلو، آپ جلد کریں گے. سوف افعلو، میں جلد کروں گا. سوف تفعلون، آپ سب جلد کریں گے. سوف نفعلو، ہم سب جلد کریں گے. جزاک اللہ جی. اب ایک اور ورڈ ہے صوفہ، جلد، ان قریب. سا جو ہے نا، سا بہت ہی جلدی، یعنی کہ ہمیں صوفہ کہنے کا بھی ٹائم نہیں ہے، یعنی کہ ہم صوفہ بولنے میں ٹائم سرو کریں گے. اور سا بہت جلد، بہت جلد. اچھا اب میں آپ سے نا یہاں پہ یہ صوفہ، یہ جلد، آپ کو لگتا ہے جی کوئی بات نہیں ہم صوفہ تو کہہ لیتے ہیں. سا اتنی جلدی کہ وہ ساون لگے. میں آپ کو ایک تھوڑی سی بات بتانا چاہ رہا ہوں. میں بہت، جب ہم لوڈ اسٹینڈرڈ میں تھا، تو جب یہ گنتی لکھی جا رہی تھی نا، 1 2، یہ صرف جسٹ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. 1 2 3، یہ 4 5 6 7 8 وغیرہ لکھتے ہیں نا. تو میں نے سیکھا 8 کو اس طرح لکھنا. ذرا غور کیجئے گا. ٹھیک ہے، میں اور تھوڑا سا اس طریقے سے. اب اس کو آپ کبھی لکھنے کی پریکٹس کیجئے گا. ٹھیک ہے، اب میں لکھ رہا ہوں فرض کرے 2 1 8. میں مشکل سے لکھ رہا ہوں 8. دیکھیں 2 2 8. پین میرا رک رہا ہے اس لیے کہ مجھے یہ عادت نہیں ہے. مجھے اس وقت عادت ڈال دی گئی. ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہاں سے اس طرف کو لکھ رہے ہیں نا، اس طرف کو. اب میں اگر لکھتا ہوں 2 1 8، یعنی کہ اب میرا پین کہاں پہ؟ یہاں پہ ہے. اس کو لکھنے میں دیکھیں بڑی یہ دیکھیں، یہ اس طریقے سے آسان ہے نہ، جبکہ یہ اس کو یوں موڑنا سا مشکل ہے. ذرا غور کیجیے. کبھی یہ ہے تو بہت چھوٹی سی ٹپ، لیکن مجھے شروع میں بتا دی کہ مجھے آج یہ اس سے یاد آ گئی. ٹھیک ہے، اب آپ لکھ رہے ہیں، یہاں سے آپ نے اس طرف سٹارٹ کیا 1 2 3، اس طرح ادھر سے ادھر کو جا رہے ہیں نا آپ. اب دیکھیں آپ نے 8 لکھا، یہاں پہ پہنچ گئی. یہاں سے آگے آپ نے جو بھی لکھنا ہے، کتنا کم ڈسٹینس آپ نے طے کیا. اگر آپ یہاں سے اٹھائیں گے پین اور یہاں پہ جائیں گے، کتنا زیادہ ڈسٹینس. یہاں سے پین کو اٹھا رہے ہیں اور یہاں جا رہے ہیں، لیکن لگتا تو یہ معمولی سی ہے، لیکن جس وقت آپ ویری ہائر لیول پہ پہنچتے ہیں تو اس چیز کا آپ کو اس وقت احساس ہوتا ہے. جو پڑھانے والا ہے، سکھانے والا نے مجھے عادت اس طرح ڈالی، یہ والی. ٹھیک ہو گیا؟ میری بات کو اس کو سمجھیے گا. اس طرف کو ڈالی کہ یہاں سے آپ نے جب لکھتے ہوئے اس طرف سے یوں جا رہے ہیں، یہاں سے آگے لکھنا آسان ہے، ورنہ یہاں سے پین اٹھا کر وہاں تک جانا بڑا مشکل ہے. بہرحال اسی طرح یاد رکھیے صوفہ جلد الکری. سا اتنا کہ ہمیں فا یہ بھی بولنے کی، واو پہ بھی بولنے کی وہ نہ ہو. ٹھیک ہے، جسٹ فار یور انفارمیشن تھی وہ 8 والی، کوئی وہ نہیں ہے، اس میں لنک نہیں ہے. اور لکھیں گے ہم کس طرح؟ اس کا سا یفعل، وہ بہت جلد کرے گا. سا یفعلون، وہ سب بہت جلد کریں گے. سا تفعل، آپ بہت جلد کریں گے. سا فعل، میں بہت جلد کروں گا. سا تفعلون، آپ سب بہت جلد کریں گے. سا نفعل، ہم سب بہت جلد کریں گے. اور ہینڈ ریز کریں بس وہی 2 سسٹر. جی سسٹر نے صاف کر دیں. سیفعلوا، میں وہ بہت جلد کرے گا. سیفعلون، وہ بہت جلد کریں گے. ساتفعلوا، آپ جلد کریں گے. سافعلوا، میں بہت جلد کروں گا. ستفعلون، آپ سب بہت جلد کریں گے. سنفعل، ہم سب بہت جلد کریں گے. جزاک اللہ جی. یہ دیکھیں ہم نے کس کے ساتھ لگایا؟ مضارع کے. مضارع کے جتنے بھی ہم نے کیے ہیں سب کے ساتھ لگ سکتا ہے. یہ نہیں کہ صرف فعل ہے، صرف یہ اس لیے کہ میں نے کہا تھا یہ انیشل
وہ ہے تو اس لیے اب آج کا اصل سبق جو ہے نا وہ یہ ہے. اچھا امر و نہیں کے ساتھ بھی لگ سکتا ہے, لگایا جا سکتا ہے. اچھا امر بنانے کا طریقہ, اس میں کسی کو حکم دیا جاتا ہے, آرڈر کیا جاتا ہے. کس کو؟ کوئی چھوٹے کو. بڑے کو آپ آرڈر نہیں کریں گے, بڑے کو آپ وہی کام ریکویسٹ کے انداز میں کریں گے. اسی طرح جب کسی کام کو روکا جاتا ہے, منع کیا جاتا ہے, اس کو نہیں کہتے. اچھا اس کو بنانے کا ایک فارمولہ ہے, کس طریقے سے بنتا ہے. بیسیکلی میں آپ کو بتا دوں, یہ جو حکم ہے نا, یا آپ نے کسی کو روکنا جو آپ کے سامنے ہے نا, اس کو آپ روک رہے ہیں. ایک بندہ ہے یا دو ہیں, چار ہیں, جو آپ کے سامنے بیٹھا ہوں اس کو آپ آرڈر کر سکتے ہیں. جو بندہ موجود ہی نہیں ہے, غائب ہے, جو ادھر ہے, جو غائب ہے, جو ہم اشارہ کرتے ہیں, موجود ہی نہیں, اس کو آپ آرڈر نہیں کر سکتے. جو سامنے آپ کے بیٹھا ہوا ہے یا زیادہ لوگ بیٹھے ہیں, آپ اس کو آرڈر کریں گے کہ یا یہ کام کرو یا یہ کام نہ کرو, یہ یوں کرو نہ سامنے والے کو. تو ہم جب بات کرتے ہیں مضارع میں, تو ہم کیا کرتے ہیں, سامنے والے کو کہتے ہیں, ہم کیا کرتے ہیں, تفعلوا, آپ کرتے ہیں, تفعلوا, ہم سامنے والے کو بات کرتے ہیں. اچھا اب امر بنانے کا اس کا ایک فارمولہ ہے, وہ آج آپ نے سیکھنا ہے. اگر آپ اس کو سیکھ گئے تو ساری زندگی آپ اس کو نہیں بھولیں گے. اب ہم بات کریں, یہ دیکھیں آپ کے یہاں پہ سامنے لکھا ہوا ہے, کیا لکھا ہوا ہے, میں دوبارہ لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. لکھا ہوا ہے تفعلوا, یہ مضارع ہے, آپ کرتے ہیں. اب یہ کیا ہے, کوئی بتائے گا یہ کیا ہے؟ یہ تا کو ہم کہتے ہیں مضارع, مضارع کی نشانی کہہ لیں, ایسے ہی ہے. تا کیا ہے, مضارع کی نشانی, اس کے اوپر کیا لگا ہوتا ہے, زبر. اگر ہم اس کو ختم کر دیتے ہیں, اس کو میں ختم کر دیتا ہوں, باقی کیا پیچھے نظر آ رہا ہے آپ کو, فا عین لام. فا کیا ہے جی, ساکن ہے. عین کیا ہے, زبر ہے, اس کے اوپر پیش ہے. سب سے بڑی بات, آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں, پڑھ کے بتا سکتے ہیں یہ کیا لکھا ہوا ہے. اینی بردر, اینی سسٹر؟ سر جی اس کے سسٹر. ساتھ حمزہ لگائیں گے تو تب پڑھ سکیں گے اف آلو, یا ہاں جی, کیونکہ شروع میں تو ساکن ہے, یہ دیکھیں شروع میں تو ساکن ہے, ساکن کو تو ہم پڑھ ہی نہیں سکتے. افعل. ہاں حرکت نہیں ہے صرف. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ کیا ہے جی, اس کے ساتھ یہ کیا ہے جی, ساکن ہے. ساکن کو ہم نہیں پڑھ سکتے, تو ہم اس کے ساتھ عارضی طور پہ ایک حمزہ لے کر آئیں گے. حمزہ یاد رکھیے گا, یہ جو حمزہ نا, اس کے نیچے زیر ہوگی یا پیش ہوگی. یہ زیر ہوگی یا پیش ہوگی, زبر نہیں ہوگی. پیش ہوگی یا کیا ہوگی, زیر ہوگی. اور امر کے لیے آخری جو ہے اس کو ساکن کیا جاتا ہے. یعنی کہ دیکھیں, اس کو ہم نے ساکن کیا, اس کے اوپر کیا تھا, پیش تھی, پیش کو ساکن کیا, اور شروع میں عارضی طور پہ کیا کہ ٹیمپریری حمزہ اس کو بولتے ہیں. ٹھیک ہے جی, ٹیمپریری حمزہ ہم نے اس کو لگا دیا. تو یہ کیا بن گیا, افعل. کیا بن گیا, افعل. 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 اس کا اشارہ بھی یاد رکھیے, یہ سامنے بیٹھا ہے نا, میں اس کو کہا افعل. افعل کر, سنگل, ایک انگلی, ایک فنگر. افعل کر, افعل کر, یہ امر کا ہے. ٹھیک ہے جی, امر بنانے سے سامنے والے کو حکم دے سکتے ہیں, گزارش کر سکتے ہیں سامنے والے کو, باقی ہم اس کو آرڈر کر سکتے ہیں جو سامنے ہے. ٹھیک ہے جی, تو اس طریقے سے ہم نے کہنا ہے افعل ساکن. اس کی جمع کیا بنے گی, زیادہ فنگر کے ساتھ افعلو. یہ ہے افعل کر, افعلو کرو, لا تفعل, یہ اشارہ ہے, یہ ایک فنگر ہے, لا تفعل مت کر, لا تفعلو مت کرو. افعل کر, افعلو کرو, لا تفعل مت کر, لا تفعلو مت کرو. یہ ہے جی افعل. اب سامنے والے کو ہم آرڈر کر رہے ہیں, سامنے جو بندہ بیٹھا ہے بھائی, جو بندہ یا بندی, جو میں اس کو کہتا ہوں افعل کر, تو وہ کیا کہے گا, افعلو, مضارع والا, افعلو, جی میں کرتا ہوں. میں سامنے کہتا ہوں افعل, اس کو آرڈر کر رہا ہوں, کر, تو وہ کیا کہتے ہیں, افعلو, کرتا ہوں. زیادہ لوگ ہیں, اس کو میں کہتا ہوں زیادہ لوگوں کا افعلو کرو, تو وہ کیا کہیں گے, نفعلو, جی ہم کرتے ہیں. یہ مضارع کا جواب ہے, یوں سمجھ لیں, مضارع سے یاد رکھیں. ٹھیک ہے جی. اب خیر کا ورڈ اس میں آ سکتا ہے, افعل خیرن, اچھا خیر کا کام کرو, تو وہ کیا کہتے ہیں, افعلوا خیرن, افعلوا خیرن, نفعلوا خیرن. تو اس کے ہم نے یاد رکھنا ہے.
تو اس طریقے سے یہ ہمارا جو ٹیبل ہے یہ کمپلیٹ ہو جائے گا. فعل ماضی، فعل مضارع اور فعل امر. فعل ماضی، فعل مضارع، فعل امر. جیسے ہم کہیں گے فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا. یفعلو وہ کرتا ہے، یفعلون وہ سب کرتے ہیں، تفعلو آپ کرتے ہیں، افعلو میں کرتا ہوں، تفعلون آپ سب کرتے ہیں، نفعلو ہم سب کرتے ہیں. پھر ہم کہیں گے افعل کر، افعلو کرو، لا تفعل مت کر، لا تفعلو مت کرو. اشاروں کے ساتھ کرنا ہے. مظہر فریدی صاحب ماشاءاللہ مجھے لگتا ہے فرسٹ ٹائم. جی مظہر صاحب. فعل اس نے کیا، یفعل وہ کرتا ہے، فعلوا ان سب نے کیا، یفعلون وہ سب کرتے ہیں، سوری فعلت ایک منٹ اس طرح نہیں. آپ نے میرے خیال میں نے سنا نہیں میں نے کس طرح کیا تھا. یہاں سے آپ نے ماضی کا کرنا ہے تو یہاں تک چلنا ہے. پھر آپ نے اگر مضارع کا کرنا ہے تو اوپر سے نیچے کو چلنا ہے. پھر آپ نے یہ ٹھیک کرنا ہے تو یہ نیچے کو یوں چلنا ہے. جی جی ٹھیک. فعل اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا. یفعلو وہ کرتا ہے، یفعلون وہ سب کرتے ہیں، تفعلو آپ کرتے ہیں، افعلو میں کرتا ہوں، تفعلون آپ سب کرتے ہیں، نفعلو ہم سب کرتے ہیں، افعل کر، افعلو کرو، لا تفعل مت کر، لا تفعلو مت کرو. جزاک اللہ بردر، جزاک اللہ جی. باقی آگے کرواتے ہیں. چلیں اس کو ذرا جلدی سے، اس کے ساتھ سوفا لگ سکتا ہے. افعلو یہ والا افعلو، سامنے ہم کہہ رہے ہیں جی کرو تو وہ کیا کہتے ہیں؟ نفعلو. نفعلو تو سوفا سا لگے گا، سوفا نفعلو. ٹھیک ہے جی. اس طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں. تو یہ سی بنتا ہے. آگے جی وفعلو، واو اگر لگے گا تو یہ ساکن ہو جائے گا واو، تو ہم اس کو واو کو سیدھا آگے لے جائیں گے. وفعلو خیر، لگاؤ تو خیر آ جائے گا. جی مت کر، لا تفعلو. اچھا چلیں آگے آتا تو میں تھوڑا سا یہ بھی بتا دیتا ہوں. الحمدللہ. اب آگے جی فتح سے، فتح سوری فعلا کی طرح ہم کریں گے فتح سے. ہم کہتے ہیں جی افتح کھول، افتحو کھولو، لا تفتح مت کھول، لا تفتحو مت کھولو. اچھا یہاں پہ یاد رکھیے گا تھوڑا سا، یہ کیا ہے جی کھول، تو یہ کیا ہے ساکن افتح. یہاں پہ کیا جی کھولو، واو آ رہا ہے، یا یہ اس کو تو ویسے ہی واو آ رہا ہے نا، تو یہاں پہ بھی واو آ رہا ہے نا. یہاں سنگل ہے مت کھول، یہاں پہ دیکھیں کیا آ رہا ہے واو آ رہا ہے، تو یہاں پہ بھی کھولو، کھولو مت کھولو. واو کے ساتھ واو ہوگا. ٹھیک ہے یہ جمع کا سیکھا ہے، جمع کا. چلیں یہاں پہ میں کسی سے ریوائز کرواتا ہوں. جی سسٹر انس آپ ریوائز کیجئے. افتح کھول، افتحو کھولو، لا تفتح مت کھول، لا تفتحو مت کھولو. جزاک اللہ. جی سسٹر عظما اور سسٹر زاہدہ ایک سوال کریں، ایک جواب دیں. افتح، سسٹر زاہدہ، زاہدہ انمیوٹ کریں. چلیں نفتحو، افتحو، نفتحو، ٹھیک ہو گیا جی. جی سسٹر فریدہ اور سسٹر نسیم. افتح کتابہ، سسٹر نسیم اختر یہ بردر جو بھی ہیں. جی افتح افتحو، الکتاب، یہ پورا نہیں، افتح جی افتح، نفتح الکتابہ. ٹھیک ہے جی. آگے ہیں جی، آگے آگے کون ہے جی، کون بچتا ہے؟ چلیں سسٹر زاہدہ خالد پورا ریوائز کیجئے ایک دفعہ. فتح اس نے کھولا، فتح ان سب نے کھولا، فتحتا آپ نے کھولا، فتحتو میں نے کھولا، فتحتم آپ سب نے کھولا، فتحنا ہم سب نے کھولا. یفتح وہ کھولتا ہے، یفتحونا وہ سب کھولتے ہیں، تفتح آپ کھولتے ہیں، افتح میں کھولتا ہوں، تفتحونا آپ سب کھولتے ہیں، نفتح ہم سب کھولتے ہیں. افتح کھول، افتحو کھولو، لا تفتحو مت،
ला ला तफ्तह मत खोल, ला तफ्तहु मत खोलो। जज़ाकल्लाह जी। चलें जी, अब ये हो गया रिवाइज। अब अगला थोड़ा सा चैट बॉक्स में फा, अब देखें इफ्ताह नहीं आएगा, फा जब आ जाए या वाव आ जाए वो साथ मिल जाता है, फाफ्ताह, बस खोल। इफ्ताहिल किताब, ठीक हो गया। सो फाफ्तल किताब, ये अल्हम्दुलिल्लाह। हम पढ़ेंगे इज अल, इज अल। अब ये जरा देखिए, हमने पढ़ा हुआ ना, इज अल बना, इज अलू बनाओ, ला तजल मत बना, ला तजलू मत बनाओ। जी सिस्टर नसीम अख्तर, और भी जी लोग सर। हैंड रेज करें। इजअल, इजअल बना, इजअलू बनाओ, ला तजअल मत बना, ला तजअलू मत बनाओ। लाकला जी। जी सिस्टर सादिया और सिस्टर समरा एक सवाल करेंगे, एक जवाब देंगे। इजअल, अजअलु, इजअलू, नजअलु। चलें जज़ाकल्लाह जी। ये पूरा जो टेबल है, मैं पढ़ूं? चलें नहीं महमद, ब्रदर नहीं महमद पढ़ेंगे जी। जाला उसने बनाया, जालू उस सब ने बनाया, जालता आपने बनाया, जल तू मैंने बनाया, जल तुम आप सब ने बनाया, जलना हम सब ने बनाया। या जालू वो बनाता है, या जलूना वो सब बनाते हैं, ताज जालू आप बनाते हैं, आज जालू मैं बनाता हूँ, ताज अलूना आप सब बनाते हैं, न जालू हम सब बनाते हैं। इज अल बना, इज अलू बनाओ, ला तज अल मत बना, ला तज अलू मत बनाओ। जज़ाकल्लाह। ब्रदर इसके कितने टुकड़े हैं? जी सर, कौन सा सवाल? सर सवाल समझ नहीं आया। ये जो मैंने जलना दायरा इसके सर्कल नजर आ दो रहा है जो टुकड़े दायरा। हैं, दो टुकड़े हैं जी सर, दो टुकड़े हैं। दो टुकड़े हैं, और इसके सर इसके भी दो हैं। माशाल्लाह, इसका मतलब सारों के दो दो हैं, इन सारों के दो दो हैं, यही आप कहना चाह रहे हैं? इसमें भी ता है, इसमें भी तू है। नो नो, नो सर नो। सर एक एक है, कोई टुकड़ा नहीं है इसका। इसका भी एक है, जी सर। इसका भी एक है। जी सर। चलें जज़ाकल्लाह जी। अब याद रखिएगा, ये पूरे का पूरा फेल है। जाला उसने बनाया, उस इसके अंदर छुपा हुआ है। जालू उन सब ने बनाया, उन सब इसके अंदर छुपा हुआ है। जालता आपने बनाया, ये पूरा बीच में छुपा हुआ है, इसके टुकड़े नहीं होंगे। इस तरह या जलू वो बनाता है, या जलू ना वो सब बनाते हैं, तजलू आप बनाते हैं, अजलू मैं बनाता हूँ, तजलून आप सब बनाते हैं, न जलू हम सब बनाते हैं। ये पूरे के पूरे। इस तरह इज अल बना, इजलू बनाओ, ला तजल मत बना, ला तजलू मत बनाओ। ठीक है, इसमें टुकड़े नहीं होंगे। हाँ, अब इसके साथ मैं लगाता हूँ एक जमीर, वो टुकड़ा हो जाएगा। जैसे ये देखेंगे क्या कहा हुआ है मैंने, इज अल। अगर मैं इसको कह दूं इज अल, आगे मैं इसके साथ साथ नी लगा देता हूँ, ये दो टुकड़े हो जाएंगे। ठीक है, इजल का लगा देता हूँ नी, या मैंने पढ़ा हो ना इज अल नी, बना किसको, जी नी मुझे। ठीक है, ये भी आता है, सर, ये भी देख। जी सर ये जो है ला तजअल, ये फिर दो टुकड़े होंगे, लाम अलग से और तजअल अलग से? नहीं नहीं, ये मैं ये नहीं एक ही कहना, होगा, एक ही ये होगा। पूरे का पूरा एक ही होगा? हाँ, मत ठीक बना, ठीक। ला तजल मत बना, ला तजलू मत बनाओ। ठीक है, इनके साथ अगर किसी का साथ ला, अच्छा इसके साथ क्या आएगा वैसे नहीं के लिए? क्या आएगा यहाँ पे, क्या लगाऊं मैं? माँ लगाऊं, ला लगाऊं, लन लगाऊं, लम लगाऊं? देखो माँ, ला, माँ जाला, माँ जी, माँ। लम, और ये लन, ये जो है ना ये नफी के लिए हैं सारे। यहाँ पे क्या आएगा, इनके साथ क्या आएगा? अभी बताया किसी ने। माँ आएगा सर, इनके माँ साथ आएगा माँ सर, नहीं आएगा, माँ। फेल माजी के साथ, फेल माजी के साथ इनके साथ माँ, क्या आएगा? फेल मुजारे के साथ ला, ला, और फेल अमर ला के साथ इधर क्या आएगा, आएगा सर? और इनके साथ माँ आ जाएगा। ठीक है, माजी, ये माजी है, माँ
سے یاد رکھے ماضی، اس ما کو یہاں پہ سمجھ لے لا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بھی لا نفی کے لیے آ رہا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ چلیں لا تجل جلدی سے بنا دیں، مت بنا، مت بنا، لا تجلو کا جواب کیا ہوگا؟ دیکھیں نا لا کا لا سارا پورا ہے، تو لا نہ چالو، اجعلنی ہم کب سے پڑھتے آ رہے ہیں، وہ دعا ہم نے پڑھی تھی تو ہم نے کہا تھا اچھا جی آگے جا کے پڑھیں گے، یہ دیکھیں اجعل اور نی یہ دو ٹکڑے ہیں جو ٹکڑوں کی بات ہو رہی تھی، 1+1 اجعل اور نی، کب سے ہم اس کو پڑھتے آ رہے ہیں، آگے جا کے بنائیں گے، اجعل بنا مجھے، اجعلنی بنا مجھے، چلیں دیکھیے آج یہ آپ کو پتہ چل گیا، میں نے بار بار کہا یہ جو فعل ہیں اس میں جو سارے قرآن پاک کے اندر آنے والے الفاظ ہیں، نقطہ تعلیم کو دیکھتے ہیں جی، پوسٹر آفس میں رکھیے، پاکٹ بک جے میں رکھیے، MP3 سنیے، ویڈیو کو سنیے، بار بار میں کہتا ہوں اس کو سن لیجئے، موبائل آج کل آپ کے پاس ہوتا ہے، نیٹ پیکیجز ہوتے ہیں، آپ کام پہ جا رہے ہیں آفس سے آ رہے ہیں ویڈیو دیکھتے جائیے، گھر میں میری بہنیں کام کر رہی ہیں ساتھ ساتھ کام کیجئے، ساتھ ساتھ ویڈیو کو سن لیجئے، تاکہ کیا ہو جائے آپ کی اچھے سے تیاری ہو جائے، دوست پارٹنر بنائیے، خاندان کے افراد کو، اپنے اس کلاس کے لوگوں کو اکٹھا کیجیے، یاد دہانی کرائیے ایک دوسرے کو، جو لوگ نہیں آ رہے کلاس میں ان کو یاد کروائیے کہ آج کلاس ہے، کم از کم خاندان کے لوگوں کو سکھائیے۔ پکڑ بک ان سب کا آسان پکڑ بک ہمیشہ ساتھ رکھیے، کم از کم دن میں 5 بار 10 کو دہرانے کی کوشش کی، خاص طور پر ہر فرض نماز کے بعد، اس کے بعد ہر فرض نماز کے بعد جب اس کو آپ پڑھیں گے تو اس کی آپ کی سپیڈ کیا ہو جائے گی، کئی گنا اس سے سپیڈ آپ کی کیا ہو جائے گی، زیادہ ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو اس کو کوشش کیجئے اپنے ساتھ رکھیے، یہ والے کارڈ کی بات ہو رہی ہے، لائٹ کی وجہ سے تھوڑا سا میرا خیال ہے کہ نہیں نظر آ رہا، یہ ٹھیک ہے، یہ والا کارڈ جو ہے نظر آ رہا ہے کارڈ، اب اس کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھیے، اس کو کوشش کیجئے کہ کم از کم 5 دفعہ ایک دفعہ لازمی پڑھیے، تو آپ کہیں وہ نہیں بولیں گے۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ، ابھی 1 گھنٹے کی کلاس میں ہم نے 15 الفاظ کو سیکھ لیا جو 186 بار قرآن پاک میں آئے ہوئے، تو یہ کتنے ہیں جی، 37,500 بار، یعنی کہ جو 186 ہیں 232 الفاظ ہے قرآن پاک میں آئیں گے، اور ہم نے یہ جو بات کی ہے 41,111 بار ہے قرآن پاک میں آنے والے، اس میں سے ہم 37,000 سیکھ چکے ہیں، 232 میں 186 کر چکے ہیں، ہمارا ٹارگٹ دیکھیں بالکل قریب ہے، تقریباً ہم نے یہاں پہ پہنچنا ہے، یہ دیکھیں ابھی ہم نے کیا کہ جی 75% کورس کر لیا، ابھی بالکل تھوڑا سا، ظاہر ہم الفاظ زیادہ سیکھیں گے اور قرآن پاک میں کم الفاظ آئیں گے، ٹھیک ہے جی؟ تو 7 اوور کو یاد کریے، 2 تلاوت سے مصحف سے، 2 پڑھنے کے، اس کے علاوہ لفظی ترجمہ کیجیے، اپنے ساتھی سے کورس کی باتیں کیجیے، نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کیجیے، آپ منتخب شدہ لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کو سیکھنے میں آپ کا انتخاب کیا ہے، یو آر دا چوزن، اللہ تعالیٰ نے چوز کیا ہوا ہے آپ کو، تو اس انتخاب کو نظر انداز مت کیجیے، شیطان کی باتوں میں مت آئیے، ہمیشہ دعا کیجیے میرے لیے، میری فیملی کے لیے، جو لوگ اس میں انوالو ہیں کسی نہ کسی طریقے سے، کہ ہماری سسٹر ہے ماشاءاللہ آپ کو ہر روز ریوائز کروا رہی ہے، ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ یہ پاکٹ بک ہمیشہ ساتھ رکھیے، یہ شیٹ کی بات کی ہے، شیٹ کو کس جگہ لگا لیا آتے جاتے آپ کے، تاکہ اس پہ نظر پڑے اور آپ اس کو سیکھتے جائیں، ٹھیک ہے؟ اس سے کیا ہوگا، بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو 5 یہ ٹیچر بنیے، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو میں یہاں پہ تھوڑا سا 1 منٹ کے اندر اندر آپ کو بتا دوں، لوگ کافی کم ہونے شروع کیے، ہم کہتے ہیں جی اوڈ 1، اس میں ہم نے سب سے پہلے دیکھنا جی اسم فعل حرف کی بنیاد پہ اس کو سیپریٹ کرنا ہے، وہ 4 ہیں، ان میں سے ہو سکتا ہے 3 اسم ہو 1 فعل ہو، تو آپ نے اس فعل کو نکال دینا ہے، ہو سکتا ہے یہ والا 1 اسم ہو 3 فعل ہو، تو آپ نے اس کو نکال دینا ہے، ہو سکتا ہے 3 اسم ہو 1 حرف ہو، تو آپ نے اس حرف کو علیحدہ کر دینا ہے، ہو سکتا ہے کہ 1 اسم ہو اور 3 حرف ہو، تو آپ نے اس اسم کو علیحدہ کر دینا ہے، یعنی کہ پہلی کیٹاگری اسم فعل حرف کی بنیاد پہ ہے۔ جب آپ دیکھ لیں گے، اچھا میں نے بات کی ہے بار بار، اچھا میں نے دیکھا ہے وہ 4 کے 4 تو اسم ہیں، وہ 4 کے 4 جو میں نے دیکھا وہ تو فعل ہیں، حرف نہیں ہو سکتے، 4 کے 4 حرف بھی ہو سکتے ہیں لیکن یہ چانس کم ہو گئے، اسم ہے یا حرف ہے۔ اچھا وہ میں نے دیکھے 4، یہ بھی اسم ہے، یہ بھی اسم ہے، یہ بھی اسم ہے، یہ بھی اسم ہے۔ پھر سیکنڈ آپشن پہ میں جاؤں گا، واحد جمع کی بنیاد پر، واحد جمع ہو سکتا ہے کہ یہ 3 جو ہیں یہ واحد ہوں اور آخری والا جمع ہو، تو ہم نے اس کو جانا ہے۔
ہو سکتا ہے کہ یہ 3 کے 3 جمع ہو اور یہ پہلے والا سنگل جو ہے یہ واحد ہو، تو آپ نے اس کو سیپریٹ کر دینا۔ اسی طرح فیل ہو سکتا ہے وہ چاروں کے چاروں فیل ہوں، اور ان میں سے 3 پہلے آپ کو واحد نظر آ رہے ہوں گے اور ایک جمع نظر آ رہا ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ 4 جمع ہوں، 3 جمع ہوں، ایک واحد ہو، اس کو آپ نے سیپریٹ کرنا جو لیدا سے ہے۔ اچھا، اب آپ نے نیکسٹ آپ دیکھتے ہیں جی کہ سارے کے سارے اسم ہیں، سارے کے سارے واحد ہیں، پھر آپ نے جینڈر پہ جانا ہے، مذکر مؤنث پہ، مذکر یا مؤنث ہوگا، ٹھیک ہے۔ ہو سکتا ہے سارے کے سارے اسم ہو جمع ہو، اس میں ہو سکتا ہے جی کہ 3 اس میں سے مذکر ہو، ایک مؤنث ہو، تو آپ نے مؤنث پہ ادا کرنا۔ تیسری کیٹاگری ہے، اس طرح آپ نے فعل کو دیکھنا ہے، ہو سکتا ہے کہ سارے کے سارے فعل واحد ہوں، آخری جو ہے جمع اس کو بھی میں نے کر دیا۔ اچھا، جینڈر، سارے کے سارے فعل ہیں، سارے کے سارے واحد ہیں، اور اس میں سے پھر آپ نے کیا کرنا ہے جی، ہو سکتا ہے 3 جو ہیں کیا کہتے ہیں مذکر ہوں، ایک اس میں سے مؤنث ہو، اس مؤنث کو علیحدہ کر دینا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ 3 مؤنث ہو، کوئی ایک ان میں سے مذکر ہو، تو اس مذکر کو علیحدہ کر دینا ہے۔ اس طرح فعل اور اسم واحد جمع بھی ہو سکتے ہیں، یہ مذکر مؤنث بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے اس کو کیجئے، پریشان مت ہوئیے۔ اللہ سے دعا کریں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔